بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ بیان کریں گے۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے اور جو ہو سکتا کر گزرتے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور کلم مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث کے ہمراہ اسلام کی تبلیغ کے غرض سے طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے پیدل ہی طائف تشریف لے گئے اور پیدل ہی واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور طائف کے درمیان جس قبیلے کے پاس سے گزرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے، مگر کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ طائف میں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ اس کے 3 بڑے سردار تھے جو آپس میں بھائی تھے۔ ان کے نام عبد جلیل، مسعود اور حبیب تھے۔ آپ ان تینوں بھائیوں کو دین کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کرتے، بلکہ نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ 2 نے تو انتہائی غلط جواب دیا، جبکہ تیسرے بھائی نے قدرے احتیاط سے جواب دیا، مگر اسلام قبول نہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے دکھی ہو کر اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر سب نے بے رخی برتی اور کہا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بہت دکھی ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں، گالیاں دیں اور آپ کو پتھر ماریں۔ لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارث نے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس سے ان کے سر میں بھی زخم آئے۔ حضرت زید بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس سے ان کے سر میں بھی زخم آئے۔ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی چھلنی ہو چکی تھی۔ کسی شخص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ظلم ہی کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ چاہیں کہ میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو مسلمان ہوگی۔ غم، دکھ اور تکلیف کی شدت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی پیشکش آ جائے تو صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین ہیں، جو ایسی قوم کی تباہی کے بجائے ان کی خیر کی دعا کر سکتے ہیں، ورنہ عام انسانوں میں جو جذبہ انتقام ہے وہ ہم سب ہی جانتے ہیں۔